الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مبارکباد کے مستحق ہیں وہ افراد جو اپنے رسول کی خوشی منا کر بیٹھے ہیں۔ یہ موقع، یہ لمحات یہ بار بار میسر نہیں آتے، اور کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ سرکار کی محفل کو، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ ہر ایک کو محفل میں بلایا نہیں جاتا، یہ جام محبت کا ہر ایک کو پلایا نہیں جاتا۔ یہ خوش قسمتی ہے ہماری، ہم اپنا وقت نکال کر سرکار کی، بلکہ ہماری خوش قسمتی کیا کہ یہ ہم پر احسان ہے کہ اللہ کے رسول نے اپنی بزم میں ہمیں قبول فرما لیا۔ قرآن نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کیا ہم نے آپ کو نہیں بھیجا تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر؟ اب غور کیجئے، اگر کوئی تمام جہان، کتنے جہان ہیں؟ 18,000 جہان ہیں، ہر جہان کی میرے رسول رحمت ہے۔ اس جہان میں ایک انسان بھی بستا ہے، اس انسان کے لیے بھی میرے آقا رحمت ہے۔ چرند پرند درند، حیوانات، نباتات، جمادات، ان سب کے لیے اللہ کے رسول رحمت بن کر آئے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ایسے تاج نہیں پہنا دیا، تمام نبیاں، تمام انبیاء علیہ السلام جنہوں نے رسول مکرم کی عظمت اور عزت کو دیکھا تو انہوں نے رب کی کچہری میں عرض کیا ہمیں رسول اللہ کی غلامی عطا فرما دے، یہ نبوت لے لے، یہ رسالت واپس لے لے۔ اور آج اللہ نے مجھے اور آپ کو اس رسول کا غلام بنا دیا ہے، تو ہمیں اپنے رسول کی عزت اور مقام سمجھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں۔ غور کیجیے گا، توجہ دیجیے گا، دنیا کے ہر کام کے لیے ہم وقت نکالتے ہیں۔ ابھی موبائل ہے، فیس بک ہے، ٹویٹر ہے، میسنجر ہے، راتوں رات گزار دیتے اس موبائل پر۔ دنیا کی ہر چیز کے بارے میں معلومات رکھیں گے، انڈیا کے اداکار ہیں، اداکارائیں ہیں، ان کے نام، ان کی ساری چیزیں ہمیں یاد ہوں گی۔ لیکن بدقسمتی سے اگر کوئی ہم سے کہہ دے کہ حضور علیہ السلام کی اولاد امجد کے نام بتا دیجیے، تو ہمیں نام نہیں آئیں گے۔ ہمیں یہ معلوم ہی نہیں ہوگا کہ میرے رسول کے کتنے بیٹے تھے، کتنی بیٹیاں تھیں، آقا کریم نے کتنی شادیاں کی۔ مولا مشکل کشا، شان مشکل کشا، شاہ مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجل کریم کے کتنے فرزند تھے، ہمیں معلوم نہیں ہوگا۔ ناراض مت ہوئیے گا۔ ابھی بھی کچھ لوگ لگے ہوئے ہوں گے موبائل میں، جب بھی قرآن و سنت کی بات ہو رہی ہے، لگے ہوئے ہوں گے کچھ لوگ۔ کچھ آئے ہوں گے صرف دکھانے کے لیے کہ میں آیا ہوں، شہزاد بھائی نے دعوت دی تھی، کچھ آئے ہوں گے بیان سننے کے لیے، کچھ کسی انداز میں۔ تو یاد رکھیے، قرآن و سنت کی بات جو ہے جب سنی جائے تو بالکل خاموشی اور تحمل کے ساتھ اپنی تمام در توجہ قرآن و سنت کی جانب رکھیں۔
لیکن بدقسمتی ہمارا ذہن ایسا بن گیا کہ دنیا کی محبت میں ایسے غرق ہوئے ہیں کہ اب ہمیں دین کی طرف آتے ہوئے تھوڑا سا مشکل پیش آتی ہے۔ آپ دیکھ لیں مساجد کی حالت دیکھ لیں، مدارس کی حالت دیکھ لیں، جنازوں میں آپ چلے جائیں، لوگ کھڑے ہوں گے، سوچتے ہوں گے کیا پڑھیں کیا نہ پڑھیں، کیسے ہوگا، کس طرح ہوگا۔ تو اے میلاد منانے والوں، صرف میلاد کا لنگر کھا لینا کافی نہیں۔ قرآن نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے بہترین راستہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے۔ اللہ نے تو تاج پہنا دیا میرے رسول کو۔ حضور علیہ السلام کو اس امت کے لیے اللہ رب العالمین نے برکتیں عطا فرما دی۔ اب یہ برکتیں مجھے بھی مل رہی ہیں، آپ کو بھی مل رہی ہیں، لیکن لینے والے کی مرضی کے ان برکتوں کو اپنے دامن میں سمیٹ لے، اپنے دل میں بسا لے۔ یہ جو دل کا گلدستہ ہے، اس کے اندر ان پھولوں کو لگا لے گا تو بہاریں مہکنا شروع ہو جائیں گی، فضائیں مشکبار ہوتی چلی جائیں گی، زندگی کے اندر جو ہے چینج آنا شروع ہو جائے گی۔ پھر لوگ تجھے جانیں گے، اللہ کے رسول کا عاشق کے نام سے تجھے پکارا کریں گے، اور تجھ سے وہی نفرت کرے گا، وہی بغض رکھے گا جس کے دل کے اندر منافقت ہوگی۔ تو آپ تو تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ اب جو بات میں سمجھانا چاہوں اس رحمت کے اعتبار سے، آج بڑا عجیب سا دور ہے، بڑے بڑے داڑھیوں والے، پگڑیوں والے، وہ اظہار کرتے میلاد منانا ناجائز ہے، روکتے میلاد منانے سے۔ میں صرف ایک سوال کرنا چاہوں گا، قرآن مجید فرقان حمید میں اگر میلاد کا کہیں انکار ہے تو ہم میلاد نہیں کریں گے۔ کسی ضعیف حدیث کے اندر میلاد کا انکار ہے تو ہم میلاد نہیں منائیں گے۔ میلاد کسے کہتے ہیں؟ میلاد کہتے ہیں ولادت کو، پیدائش کو۔ حضور علیہ السلام کے ذکر خیر کو میلاد کہتے ہیں۔ یہ کنفیوژن پھیلایا جا رہا ہے نا ہمارے اندر، اور ہم بھی ایسے بھولے والے ہیں کہ سیکھتے نہیں، سمجھتے نہیں، علماء کی صحبت میں جاتے نہیں، پھر جیسا جس نے کہہ دیا ہم نے کہا ٹھیک کہہ رہا یہ۔ ارے نہیں میرے بھائی، میلاد کسے کہتے ہیں؟ میلاد کہتے ہیں رسول کریم کے ذکر خیر کو، حضور علیہ السلام کی آنکھ مبارک کا ذکر کرنا، یہ میلاد ہے۔ قرآن نے کہا ما زاغ البصر وما طغى، اللہ کے رسول کی زبان کے بارے میں باری آئی تو قرآن نے کہا وما ينطق عن الهوى، رسول کریم کے ہاتھ کی باری آئی تو قرآن کہہ رہا ہے ید اللہ فوق ایدیہم۔ قرآن مجید نے میرے رسول کے ذکر کی باری فرمائی تو فرمایا سینے کی باری آئی تو لم نشرح لک صدرک، اگر ذکر کی باری آئی تو فرمایا ورفعنا لک ذکرک۔ اللہ اکبر، قرآن کہہ رہا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ ارے قرآن نے کہا انا اعطیناک الکوثر، قرآن کہہ رہا ہے والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی۔ ارے یہ میلاد نہیں ہے تو کیا ہے؟ میلاد اسی کا تو نام ہے۔ آج بھولے والے سنیوں کو خراب کرتے ہیں، اور ہمارے بھولے والے سنیوں یار عیدی کی تو داڑھی ہے، پگڑی ہے، قرآن پڑھتا بیٹھے۔ اے ابا، قرآن تو یزیدی پڑھتا ہے، کہنا پڑھتا ہے قرآن یزید، کہنا پڑھتا شیطان سارے کولو وڈا عالمہ، پتہ ہے سارے کولو وڈا عالم ہا، عاشق کہنا ہا، عاشق ہو گیا تے اج شیطان نہ ہو گیا۔ ادب احترام لال جی جبریل علیہ السلام کا نہ گندے نا، ایمین بدبخت نہ گنوا، یزید دوتے کیوں لعنت بھیجے ہو؟ مولا حسین علیہ السلام دے نال بغض رکھ بیٹھے، برباد کی گئی۔ آج اس نوجوان نسل کو روکا جا رہا ہے میلاد نہ کریں۔ یاد رکھیے اللہ کا میلاد نہیں ہوتا، جو کہیں نا اللہ کا میلاد ہے خدا کی قسم وہ کفر کر رہا ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں خود فرما دیا لم یلد ولم یولد۔ وہ رب نہ کسی کا باپ ہے نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، وہ اپنی ذات میں تنہا بے مثل و بے مثال ہے۔ ہک دی دم دم سکے ہکو جڑا ڈو کرا کے کافر تے اللہ پہ ہک ہاں بس گالے ہے اون یار
وہ آپ ہی بے مثل و بے مثال ہے، یاری بے مثل و بے مثال بنے، آپ ہی کلہ ہے کہ یاری ادھر ہے لاکھوں ہزاروں مرسل، ادھر شہنشاہ کھڑے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ کا میلاد نہیں تو میلاد اس کا جو پیدا ہوا، ہم زمانے کو میلاد منا کر یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ کے بندو دیکھو، ہمارے نبی خدا نہیں ہے لیکن خدا سے جدا نہیں ہے، بس ہمارا تو عقیدہ ہے وہ ذو اللہ ہے، یہ مصطفیٰ ہے، کریم وہ بھی کریم یہ بھی، خدا ہے وہ یہ نا خدا ہے، کریم وہ بھی کریم یہ بھی، نہ اس کی حد ہے نہ اس کی حد ہے، نہ اس کا ثانی نہ اس کا ثانی، وہ ذات ہے یہ آئینہ ہے، کریم وہ بھی کریم یہ بھی، جو اس کی مرضی وہ اس کی منشا بتا رہا ہے، یہ المیوہا وہ اس کے ہونٹوں سے بولتا ہے، کریم وہ بھی کریم یہ بھی، ادھر مکہ ادھر مدینہ، کرم کا دونوں جگہ خزینہ، بس ایک رحمت کا سلسلہ ہے، کریم وہ بھی کریم یہ بھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ اب رسول کے کرم کی باری آئی، قبلہ چودھری حبیب الرحمان صاحب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، تمام معاملات میں آسانیاں پیدا فرمائے۔ ہمارے مسلک کے شہنشاہ وہ کہا کرتے ہیں کہ زمانے کو کہہ دو، زمانے کو اگر کوئی تم سے بحث کرے تو زمانے کو کہہ دو میں اور کیا کیا بتاؤں نازش، میں اور کیا کیا گناؤں نازش، مجھے تو بس اس قدر پتا ہے کریم وہ بھی کریم یہ بھی۔ اب آئیے جو کریم وہ ہے ذرا سنیے، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے، اور اپنے اس ایمان کو پھیلائے کیجیے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، زور سے ذرا سینے سے آواز، اللہ کسی کا محتاج، یہ آخر تک جو بیٹھے ہیں، اللہ کسی کا محتاج، اللہ کے سارے محتاج، ہر نبی ولی غوث قطب ابدال کلندر، خود محمد رسول اللہ بھی رب کے محتاج ہے، رب کسی کا محتاج۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بھئی اللہ نے رحمت للعالمین بنایا نا، آج میرا دل کر رہا ہے آج میں جانوروں سے کچھ میلاد کی باتیں آپ کو سنوں۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول صحابہ فرماتے جنگل کی طرف تشریف لے جا رہے تھے، جنگل کی طرف صحابہ فرماتے ایسے جنگل کی طرف سرکار چلے تو آواز آئی المدد یا رسول اللہ، کیا آواز آئی؟ یا رسول اللہ مدد۔ اچھا اس میں بڑی بڑی بحثیں ہوتی ہیں، میں حیران ہوں، مولوی ہم مولوی لوگ مدارس والے مساجد والے مدد مانگنے جاتے ہیں، جب ہمیں اللہ یاد نہیں آتا مدد مانگے لیے، بھئی ہم آپ سے بھی تو مانگتے ہیں نا، مسجد بن رہی ہے مدرسہ بن رہا ہے مدد کیجئے، بہنیں لکھ رہے دل کھول کر مدد کیجئے، جب شرک اور بدعت یاد نہیں آتی مخلوق سے مانگتے ہیں، جب شرک بدعت یاد نہیں آتی مخلوق سے کیوں مانگ رہا ہے؟ اللہ سے مانگ۔ پھر جب میں نے کہا بھی اللہ سے مانگ، وہ جی اللہ رب العالمین نے بندے کے دل میں ڈال دیا، بندے نے ہمیں دے دیا، یہ کیسی ریزن ہے بھائی؟ جب ہم اپنے رسول سے مدد مانگتے ہیں، جب ہم یا علی مدد کہتے ہیں، مولا مشکل کشا سے مدد مانگتے ہیں، تو اللہ ہی ان کو مدد کے لیے بھیجتے ہیں ہماری۔ ہم شاہ مشکل کشا جو کہتے ہیں کیا ہے، وہ اللہ ہی ان سے مدد کراتے ہیں ہماری، اور یہ تو پتہ وہاں لگے گا، وہاں یہاں نہیں، وہاں پتہ لگے گا۔ جن لوگوں کو یہ شک ہے کرم ان کا ہے محدود، ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا، اور بھی کچھ مانگ، دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ یہ کچھ دے نہیں سکتے، یہ بحث نہ کر، ہوش میں آ، اور بھی کچھ مانگ، مانا کہ اسی در سے غنی ہو کے اٹھا ہے، پھر بھی در سرکار پہ جا، اور بھی کچھ مانگ، ارے اس در پہ یہ انجام ہوا حسن طلب کا، جھولی میری بھر بھر کے کہا اور بھی کچھ مانگ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صحابہ وقت گزرے، آواز آئی یا رسول اللہ مدد، یا رسول اللہ مدد۔ صحابہ حیران ہو جاتے، اللہ کے محبوب کے قدم رک گئے، مڑ کر دیکھا ایک ہرنی جال میں پھنسی ہوئی ہے، قید ہے، شکاری قریب میں سویا ہوا ہے، اور وہ ہرنی انسانوں کی طرح خطاب کر رہی ہے یا رسول اللہ مدد۔
اس نے دیکھنے والی بے کس آ گئے ہیں، میرے مشکل کشا آ گئے ہیں، میرے آقا آ گئے ہیں، میرے مولا آ گئے ہیں. ارے آج کچھ انسان سے وہ ہرنی اچھی ہو گئی ہے، وہ اپنے رسول کو مدد کے لیے تو پکار رہی ہے. اس نے کہا یا رسول اللہ مدد. اللہ کے رسول ہرن کے قریب ہوئے. تجھے کیا ہوا یا رسول اللہ؟ اس سامنے والی پہاڑی ہے نا، وہ سامنے نظر آ رہی ہے، اس پہاڑ میں میرے 2 چھوٹے چھوٹے سے بچے موجود ہیں. آقا میں گھاس پوچھ چرنے آئی تھی، شکاری نے جال لگایا ہوا تھا، میں اس کے جال میں پھنس گئی ہوں، آپ مہربانی کیجئے مجھے آزاد کر دیجئے، میں بچوں کو دودھ پلا کے واپس آ جاؤں. توجہ، میں بچوں کو دودھ پلا کے واپس آ جاؤں گی، وہ صبح سے بھوکے ہیں. ارے ماں تو ماں ہوتی ہے نا، چاہے جانور کی ہو چاہے انسان کی ہو. کبھی اپنی ماں کو دیکھا، ماں کی نظریں دروازے پر لگی ہوتی ہے، میرا بیٹا آئے گا، میرا شہزاد کیا نہیں آیا، میں ٹکر کے نہیں کھاؤں جیسے شہزاد ناس، میں روٹی کیا نہ کھا سکتا. یہ ہر ماں کا حال ہی ہو گئے. ایک چھڑی شہزادی ماں نہیں ہے، ایسا سمجھ نہیں اپنی ماں کو، نہ پیو کی احمد دے نہ ماں کو احمد دے. ماں دی نظر درواز میں پتر کیڑے ویلے آسی، کیڑے ویلے آسی. رات گزر دی پئی ہے، ماں بیٹھی ہے، زال تیری ستی پئی ہے، تیرے بال ستے پڑے، بڑھی اما جاگ دی بیٹھی ہے دروازہ، دیدہ دروازہ پڑے بیٹھی ہے. جنہ واسطے کمیندہ پہ وہ ستے پڑے کہ جنہ کو احمد نہیں رہا، ان دی نظر دروازہ دے پتر کیڑے ویلے آسی، پتہ نہیں کیڑے ویلے ولسی. اللہ خیر کرے میرے پتر کو، اللہ میرے پتر کو سلامت رکھے. نہیں آدم ہاتھ تھا پروردگار مہربانی ہو، میرا پتر تیرے سپور دے مہربانی. یہ ہونے ماما ہی میں کرنی ہے. یہ تو جنہیں لے ماں ٹور پوندی نا، انہوں نے احساس ہوتا یار ماں کیا ہے، قدر کرے اپنی ماں دی. وہ ہرن کو نے آکھا یا رسول اللہ میں کو آزاد کرو چاہ، میں بالے کو کھیر پلا کے والا سا. میرے صحیح فرمایا اگر تو نہ پیتے والے وہ آکھا یا رسول اللہ جائے میں نہ والا تے اللہ میں کو انہاں نے ذریعے انہاں دے نال عذاب دے وے جنہیں تواڈے مخالف ہیں، جو آپ کے گستاخ ہیں ان کے ساتھ میرا حشر کرے. اللہ کے رسول نے ہرن کا جال کھول دیا، وہ ہرن فراٹے بھرتی ہوئی جو ہے پہاڑ کی جانب روانہ ہو جاتی ہے. حضور علیہ السلام کے غلاموں ذرا سنو، علامہ عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے شرح جامی شریف لکھی ہے، اس کے اندر اس حدیث کی شرح لکھتے ہوئے فرماتے ہیں جب ہرنی وہاں پہنچتی ہے، اس کے بچے غار کے باہر جو ہے ماں کا انتظار کر رہے ہیں، اس راستے کو تک رہے ہیں جس راستے سے ماں نے آنا ہے. ارے ہرنی دوڑتی پہنچتی ہے، بچے ماں سے کہتے ہیں اے ماں تجھے ہمارا خیال نہیں آیا، ہم صبح سے بھوک سے تڑپ رہے ہیں، تو جنگل کی رانائیوں میں روشنی میں گم ہو گئی ہے. اس ماں نے اس ہرنی نے روتے ہوئے کہا بچوں میں جال میں پھنس گئی تھی، جلدی کرو میرا دودھ پی لو، اللہ کے رسول سے وعدہ کر کر آئی ہوں، میں نے واپس جانا ہے، محبوب کریم میرے انتظار میں ہے. وہ بچے ہرن کے کہنے لگے ماں تیرا دودھ ہم پر اس وقت تک حرام ہے جب تک یار سے کی ہوئے وعدے کو پورا نہ کر دے. اب ادھر سے یہ ہرن اپنے بچوں کو لے کر چلی، چاہے صاحب ہرن اپنے بچوں کو لے کر چلی. ادھر وہ یہودی تھا، اس کی آنکھ کھلی، اس نے دیکھا اللہ کے رسول تشریف فرمائے، صحابہ بیٹھے ہوئے. یا رسول اللہ آپ یہاں کیسے؟ میرے قریب رسول فرمایا ہرن نے مجھے بلایا تھا، آواز دی تھی، مدد طلب کی تھی، میں نے اس کو آزاد کر دیا، بچوں کو دودھ پلا کے واپس آ جائے گی. سبحان اللہ. اچھا اللہ جس نے سبحان اللہ کا انہوں نے دینے کی حضری عطا فرمائی. سبحان اللہ. اپنی باری سارے سبحان اللہ اکثر. یہ تھوڑا جا گلے کو میں تھوڑی سی ٹینشن نہ دے، تھوڑی سبحان اللہ دے میں ضرورت کیا نہیں، سبحان اللہ اکثر اپنے واسطے جنت درخت لگ پسی. سبحان اللہ. اب وہ یہودی کہنے لگا یا رسول اللہ یہ آپ نے کیا کیا، میرا رزق تھا، میں نے اتنی مشکل سے شکار پھنسایا تھا، آپ نے اسے آزاد کر دیا. آپ آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ وہ واپس آئے گی. اس نے کہا یہ شکار ہاتھ سے چلا جائے کبھی واپس آتا ہے؟ میرے رسول نے فرمایا میں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کا تاج پہن کر آیا ہوں. وہ ہرنی مجھ سے وعدہ کر کے گئی ہے، وہ ابھی واپس آ جائے گی. اب دیکھنے والوں نے دیکھا ارے وہ ہرن دوڑتی ہوئی آ رہی ہے، اس کے ساتھ 2 بچے بھی دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں. آقا کریم کی بارگاہ میں ہرن آتی ہے، میرے رسول کو سجدہ کرتی ہے، پیروں کو بوسہ دیتی ہے. وہ ہرن کے دونوں بچے بھی رسول کریم کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، آقا کریم کے قدموں کو بوسہ دیتے ہیں. میرے سرکار ہرن کا کان پکڑ کر اس شکاری کے ہاتھ میں دیتے ہیں، لے یہ تیرا مال ہے اور نفع میں یہ دونوں بچے بھی تجھے دے دیے. وہ شکاری ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا، اللہ کے رسول مجھے معاف کر دیجئے،
میں کتنا نادان ہوں. اس جانور نے آپ کو پہچان لیا, میں آپ کو نہیں پہچان سکا. آپ مہربانی کیجئے, میں اس ذہن کو آزاد کرتا ہوں, آپ مجھے جہنم سے آزادی عطا کر دیجئے, مجھے کلمہ پڑھا کر اپنا غلام بنا. اسی کا نام تو میلاد ہے. میلاد کیسے کہتے ہیں؟ آپ میلاد میں کیا کرتے ہیں؟ تلاوت کرتے ہیں, نعت پڑھتے ہیں, بیان کرتے ہیں, سلام پڑھتے ہیں, لنگر کھاتے ہیں. اسی کا نام تو میلاد ہے. اور کون سا یہاں پر ڈانس پارٹی ہو رہی ہے یا کسی کو برا بھلا کیا جا رہا ہے کہ جو میلاد سے روکنے والے آ گئے ہیں, میلاد نہ کریں. اسی کا نام تو میلاد ہے. تو ایک جانور ہے, اللہ کی عزت کی قسم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم. سنیے قرآن مجید فرقان حمید کا مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد, سبحان اللہ. میں تمہیں ایک رسول کی خوشخبری دے رہا ہوں. کون کہہ رہا ہے؟ اصل بدقسمتی قرآن سے یعنی لگائی نہیں. قرآن کو تر دے اوپر, سال دے بعد چاسوں پڑسوں بت اٹھائی, اور رمضان سے بیچے. اگر روزانہ قرآن درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا, یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا, اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے. افسوس جن کا تو چاند تھا, افسوس وہ حالے نہ رہے. سبحان اللہ. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں, اپنی قوم سے خطاب کر رہے. سنیے, آج میسج کیا جاتا ہے, کسی نبی نے میلاد منایا, کسی صحابی نے میلاد منایا, دماغ خراب کرنے کے لیے نوجوان نسل کو, کیونکہ یہ نوجوان نسل جو ہے یہ دنیا کے معاملات میں پھنس گئی ہے. ایک زمانہ تھا کہ لوگ اپنے بزرگوں کے نقشے قدم پہ چلا کرتے تھے, گلی گلی محلے محلے میلاد کی محفلیں مجلسیں سجا کرتی تھی, لنگر چلائے جاتے تھے, نیاز حسین بانٹی جاتی تھی, 11ویں کے لیے لنگر چلایا جا رہا ہوتا تھا, میلاد کا لنگر چلا کرتا تھا. ہر جمعرات کو سوموار کو ارے گھر سے جو ہے مساجد میں روٹی بھیجی جاتی تھی کہ مردوں کے لیے ختم پڑھ دیا جائے. اب یہ ساری چیزیں علماء نے اس کو حرام قرار دے کر جو ہے بند کرنا شروع کیا, اور ایسا کرتے 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 ایک دن وہ آئے گا, اللہ نہ کرے کہ قبروں میں جانا بھی بند کر دیا جائے گا, جو روش ہم نے اختیار کی. یہ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے خطاب فرما رہے ہیں. لوگوں سے کہتے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ, اے لوگوں کو اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. لوگوں کو تبلیغ کر رہے ہیں, لوگوں کو دعوت توحید دے رہے ہیں, اپنی رسالت کا اقرار کر رہے ہیں. پھر آخر میں کہتے ہیں مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد, میں تمہیں ایک رسول کی خوشخبری دے رہا ہوں. ارے جس کا نام احمد ہے, اگر وہ میرے ہوتے ہوئے آ گیا تو سبحان اللہ, اگر تمہارے ہوتے ہوئے آ جائے تو خیال کرنا مجھ عیسیٰ کا کلمہ چھوڑ دینا اور محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لینا. یہ کہہ کر عیسیٰ علیہ السلام دعا کر کر جب روانہ ہونے لگتے ہیں, میری طرف توجہ, روانہ ہونے لگتے ہیں, ارے جھاڑیوں سے ایک بہت بڑا اژدہا نکل کر جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے. اور کہتا ہے اللہ کے نبی, جس احمد مرسل کا آپ ذکر کر رہے تھے, ذرا تھوڑا سا ذکر مجھے سنائیے. مجھے ان کا ذکر آپ نے فرمایا, تجھے ان سے کیا مطلب؟ بھئی اژدہا ہے نا, اژدہے کو دیکھ کے ویسے ڈر لگتا ہے, خوف آتا ہے, اور وہ بھی اتنا طویل بڑا, اتنا بڑا اژدہا. اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا اللہ کے نبی, آپ ابھی ذکر کر رہے تھے نا مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد, یہ جو آپ ابھی فرما رہے تھے, بس میں ان کے ذکر کو یہاں جھاڑیوں میں بیٹھا سن رہا تھا, مجھے ان سے مجھے محبت ہو گئی ہے. ذرا تھوڑا سا ذکر تو سنائیے. آپ نے ذکر سنانا شروع کیا, توجہ کرائے, ذکر سن رہا ہے وہ اژدہا جھوم رہا ہے, ذکر یار سن رہا ہے وہ جھوم رہا ہے. آپ وہاں پر ٹھیک ہے بھائی, بہت ہی گیا ہو کہ نہ سے ہونتے چاس آئیے, تھوڑا بیت ہی بھائی, تھوڑا ذکر بیت ہی گیا. آپ نے فرمایا چوہن میں گجاز میں اگلے حصے میں تبلیغ کر گھنا وہاں کہ جب دعا فرماؤ چا اللہ میں کو ملے تک موت نہ دے وے تک یار دا دیدار نہ کر گھنا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اژدہا کہہ رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام سے. آپ ہمیں جانتا ہے ان کے آنے میں 600 سال کا عرصہ ہے. وہ اژدہا کہہ لگا آپ اللہ کے رسول ہیں, اللہ کے نبی ہیں, آپ دعا کر دیں گے, میرا ایمان ہے اللہ میری عمر کو بڑھا دے گا. عیسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا دیے, پروردگار یہ اژدہا تیرے رسول سے محبت کر بیٹھا ہے, اس کو اس وقت تک موت نہ دے
جب تک یہ تیرے یار کا دیدار نہ کر دے. بات ختم ہو گئی. عیسیٰ علیہ السلام اپنے راستے ہی اپنے راستے. 600 سال گزر گئے. کتنے سال؟ 600 سال. اس زبان سے آسان لگتا ہے. ایک روایت میں 1000 سال کا بھی ذکر ہے, لیکن تواتر کے ساتھ جو ہے وہ 600 سال کا ذکر ہے. 600 سال کہہ دینا آسان ہے. 600 سال گزر گئے. سیدی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے رسول کے ساتھ ہجرت کر رہے ہیں. ہجرت غار طور پر پہنچے. اللہ آپ سب کو دکھائے. آمین. دیکھنا چاہتے ہیں نا غار ثور, غار ہیرا. اللہ آپ سب کو دکھائے, مجھے بھی لے جائے. یقین یعنی اتنی چڑھائی ہے انسان تھک جاتا ہے. اعجاز کا ہے جہاں یہ تو اعجاز تو ایک ہے نا. شہزاد بھی دیکھ کے ہوں گے, آپ نے بھی دیکھی ہوگی ماشاءاللہ. آپ تو وہیں رہے, آپ نے تو خوب برکتیں لوٹی ہوں گی. یقین جانی اتنی بالکل سیدھی ہے ایسے. حیران تو بھی کیسے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کو کاندھوں پر اٹھا کر ہزاروں کلومیٹر چڑھ رہے ہیں, ہزاروں فٹ اوپر جا رہے ہیں. جب وہاں پہنچے توجہ, سرکار کو باہر بٹھا دیا. رسول غار کی صفائی کر رہا ہوں. اندر داخل ہوئے, دیکھا غار میں ادھر بھی سوراخ ہے, ادھر بھی سوراخ ہے, ادھر بھی سوراخ بنے ہوئے ہیں. آپ نے صفائی کی ہے. اپنی قمیض مبارک اتارتے ہیں. ایک روایت میں قمیض کا ذکر ہے, ایک میں آپ نے اپنی دستار کو اتارا, اس کی پٹیاں بنا کر سوراخوں کو بند کر دیا. ایک بڑا سوراخ جو نیچے بچا ہوا تھا وہ رہ گیا. آپ نے رسول کریم کو بلایا. اس سوراخ پر ایڑی لگا کر آپ بیٹھ جاتے ہیں. رسول کریم آپ کی گود میں آرام فرما ہے. ابوبکر صدیق کبھی رسول اللہ کے چہرے کو دیکھتے, کبھی برکتیں حاصل کرتے. دیکھتے دیکھتے رحمت عالم کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں. سرکار نیند کی وادی میں چلے جاتے ہیں. اس سوراخ سے کسی نے ابوبکر کی ایڑی کو ڈسا. آپ نے پاؤں نہیں ہٹایا کہ کہیں میرا پاؤں ہٹا اور کوئی جانور کیڑا نکل کر اللہ کے محبوب کو تکلیف نہ پہنچا دے. اس نے دوسری مرتبہ کاٹا, تیسری, چوتھی, پانچویں, چھٹی, ساتویں مرتبہ. ارے جب اس نے چھٹی مرتبہ کاٹا ابوبکر کو درد ہوا. آپ نے یہ نچلا ہونٹ جو ہے اپنے دانتوں میں دبا لیا کہ کہیں ہائے اور اوئی کی آواز نہ نکلے اور محبوب کے آرام میں خلل نہ پڑ جائے. ان کی نیند خراب ہو گئی تو اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا. یہ تمام جہانوں کی رحمت آج میری گود کے اندر آرام فرما ہے. پر جب 7ویں مرتبہ اس ازدے نے آپ کو کاٹا, آپ کو درد ہوا, آنکھوں سے آنسو بہنے لگے, وہ دعا کے چہرے سے ٹکرائے, نبوت کی نگاہ کھل گئی. کیوں روتے ہو؟ آقا کسی نے کاٹ لیا ہے. فرمایا ایڑی قریب کرو. ایڑی قریب کی تو 7 جگہ سے کاٹا ہوا ہے. آقا نے تھوک مبارک لعاب دہن نکال کر لگایا, تکلیف ساری دور ہو گئی. دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں. اب ان کے صدیق فرماتے ہیں اب اس سوراخ سے اسدحہ نکلنے لگا. اتنا بڑا اسدحہ ہے. وہ باہر آتا ہے, آ کر دائرہ بنا کر میرے رسول کے سامنے گردن جھکا کر قدموں کو بوسہ دے کر بیٹھ جاتا ہے. رحمت عالم فرماتے ہیں تو نے ابوبکر کی ایڑی کو تکلیف کیوں پہنچائی؟ سبحان اللہ. اس نے کیا کہا؟ کیا کہا؟ غور کیجیے. اس نے کہا اے اللہ کے نبی, میرے اندر تو ایسا زہر ہے, اگر میں کسی پہاڑ پر ڈال دوں تو پہاڑ پانی بن کر بہ جائے. بات اتنی سی ہے, 600 سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام سے آپ کا میلاد سنا تھا. سبحان اللہ. 600 سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام سے آپ کا میلاد سنا, ان سے دعا کرائی. 600 سال سے اس غار میں آپ کے انتظار میں ہوں. یا سنے جگہ جگہ سوراخ میں نے خود بنائے ہیں, یہ سوچ کر کہ آپ تشریف لائیں گے, کبھی ادھر سے آپ کا دیدار کروں گا. جب آپ آئیں گے اس سوراخ سے جھانک کر زیارت کے برکتیں حاصل کروں گا. ادھر سے آئیں گے, ادھر بیٹھیں گے تو اس سوراخ سے شربت دیدار پیوں گا. یا رسول اللہ, روزانہ میں غار سے نکل کر غار کے دروازے پر بیٹھ جاتا, اس راستے کو تکتا رہتا, لمحہ لمحہ شمار کرتے ہیں. یا رسول اللہ, آپ کا انتظار کرتے ہیں. پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں, دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں. اس گلی کا گدھا ہوں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. اور کوئی کیوں پوچھے تجھ سے تیری بات رضا, تجھ سے 10,000 پھرتے ہیں.
آقا روزانہ انتظار کرتا، غار کے دروازے پر بیٹھ جاتا، آپ کی راہ کو تکتا رہتا، انتظار کرتا رہتا، والی بے کس آئیں گے، مصطفیٰ کریم ادھر سے آئیں گے، آقا کریم کی جلوہ گری ہوگی، میں دیدار یار کر لوں گا، شربت دیدار سے پیاس بجھا لوں گا۔ آقا میں 600 سال سے اس غار میں آپ کے انتظار میں ہوں، لیکن آپ تشریف نہ لاتے، میں شام کو غار میں آ کر بیٹھ جاتا، سوراخ بنانے لگ جاتا۔ آج میں غار کے اندر سوراخ میں موجود تھا، آپ کی بھینی بھینی خوشبو میرے دماغ کو پہنچی، میں معطل ہو گیا، میرا انگ انگ جو ہے مسرت سے جھومنے لگا، میں سمجھ گیا آج وہ تشریف لے آئے ہیں۔ ارے 600 سال سے جن کے انتظار میں تھا، آقا آپ آئے ہیں۔ میں نے تمام سوراخوں کا راؤنڈ کیا، ہر سوراخ کو میں نے بند پایا، ابو بکر کی ایڑی کو میں نے پیار سے ڈسا ہے، میں نے کہا چوم لیتا ہوں، یہ ہٹائیں گے میں دیدار کر لوں گا۔ آقا یہ سب کچھ میں نے آپ کی محبت میں کیا تھا، مجھے معاف کر دیں، ابو بکر سے بھی معافی دلا دیں۔ میرے کریم رسول اللہ نے تجھے معاف کیا، سیدی ابو بکر سے میں نے بھی تجھے معاف کیا۔ ابو سجدہ نے کیا کہا کہ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اجازت دیں میں آپ کو سجدہ کروں، آپ کے قدموں کو بوسہ دوں، اور میری جان آپ کے قدموں میں۔ نکل جائے گا۔ سبحان اس نے رسول اللہ کو سجدہ کیا۔ عاشق دیکھیے ذرا، عاشق ایک ہم بھی ملا شلہ بڑھ کر جو بڑے عاشق بڑے پھرتے ہیں، میلاد نہ کیا کرو، نہ منایا کرو میلاد۔ تو اپنے بیٹے کی سالگرہ منا لے، لڑیاں لگا لے، جھنڈے لگا لے، کمکمے ٹانگ دے، دیگے چڑھا دے، وہ تیرے لیے جائز ہے، اور میرے رسول کا میلاد اس پر تجھے اعتراض ہے۔ کیسا ذہن بنے؟ اس سجدے نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں میں آپ کے قدموں کو بوسہ دوں۔ میرے رسول نے اجازت دی، اس نے سجدہ کیا، سرکار کے قدموں کو بوسہ دیا، اور قدموں میں لوٹ پوٹ ہونے لگا۔ ارے نجم کی ایک خدا آرزو ہے یہی، عاشق زار کی آبرو ہے یہی، موت کے وقت سر ان کے قدموں میں ہو، دید ہوتی رہے، دید ہوتی رہے، دم نکلتا رہے، دید ہوتی رہے، دم نکلتا رہے، اور آخرکار وہ قدمین شریفین میں جان نچھاور کر گیا۔ تو ازدے کا عشق تھا، ازدے کی محبت تھی۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی، دو روایتیں، وقت نہیں، وقت کو دیکھتے ہوئے نا وہ سارا ٹائم اور کیجئے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتی، ایک ایک جانور کی بات کروں نا، ایک ایک جانور کی، تو اے انسان وہ جانور تو اس سے اچھے ہو گئے جو نبی کا عشق رکھ کر اپنے من کے اندر نبی کا ذکر کر کر نبی کا میلاد منا کر جنت میں چلا جائے، اور تو 2 مہینے مولوی میں بڑے مشکل گزرتے، ایک ربیع الاول اور ایک محرم الحرام شریف۔ محرم الحرام میں بھی حسین کیوں، حسین تو معاذ اللہ، استغفر اللہ، شروع ہو جاتے ہیں میرے رسول کو یزید کے حق کے اندر۔ ابھی ایک بدبخت نے یزید کا عرس منایا کراچی میں، اصال ثواب یزید امیر المومنین یزید بن معاویہ، ایمان سے دل جل گیا، بہت بڑا مولوی کراچی کا تھا۔ یزید کو جو نہیں امیر المومنین کہہ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے حیرت ہوتی ہے، ایسے لوگوں قرآن پڑھے ہوئے ہو، علم پڑھے ہوئے، تمہارا تعلق رسول کی ذات سے نہیں ہے؟ کیا اقسام پتر نال محبت کرتے، پیو نال محبت کرتے، پتر نال بغض رکھے، کیا اقسام؟ کیا اقسام؟ چھک کیا گزر؟ کیا اقسام؟ بھئی میں اجاز دے نال محبت کرا دے پتر نال نفرت کرا، کیا اقسام؟ کیا اقسام دے چھک کے؟ تے نبی نے کلمہ پڑھے تے علی نال تے حسین نال بغض رکھے، کیا اقسام؟ دردے کے بدے ہوئے، کیا اقسام؟ دشمن حسین کو تم امیر المومنین کہتے پھرو، تو لعنت کے بھیجتے ہیں ایسے کہنے والوں پر بھی، اور بس پھر بات کیسے کہیں نکل جائے گی۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، 2 حدیثیں تھی، میں بڑا حیران ہوتا تھا، بچپن میں سنا کرتا تھا علماء سے، میں بڑا حیران ہوتا تھا۔
میں اپنے ابا جی رحمۃ اللہ سے آگے پھر عرض کیا کرتا ہوں، ابا جی علماء کیا کہہ رہے ہیں، کبھی کوئی ایک عالم بیان کر جی بھیڑیا بکری لے گیا، ایک عالم بیان کر شیر بکری لے گیا، یہ کنفیوژن کیوں ہے؟ میں بیٹھا بڑے ٹینشن میں ہوتا تھا. تو میرے بابا جی رحمۃ اللہ پھر حدیث سنایا کرتے تھے. حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں جب رسول کریم میرے گھر میں تھے، توجہ چاہوں گا توجہ، جب رسول کریم میرے گھر میں تھے میں نے ایک بکری کا نام رکھ دیا، یہ محمد رسول اللہ کی بکری ہے. اس بکری کا دودھ صرف رسول کائنات کو پلانا ہے، کسی اور بچے کو نہیں دینا ہے، کوئی اور بچہ اس کا دودھ نہیں پیے گا. میرا بیٹا جو ہے بکریوں کا ریوڑ لے کر چلا گیا. اللہ کی قسم تھوڑی دیر کے بعد بیٹا بھاگتا ہوا آیا، اس نے آ کر کہا امی جان محمد رسول اللہ کی بکری کو جنگل کا بھیڑیا اٹھا کر لے گیا ہے. حضرت حلیمہ فرماتی ہیں ارے سرکار کا بچپنا ہے، میرے گھر میں موجود ہے، مجھے دکھ ہوا قلق ہوا کہ یہ کیا ہو گیا، اب ایسی اچھی بکری کہاں سے لے کر آؤں گی. بس جب میں دل میں سوچا اللہ کے نبی کا بچپنا ہے سامنے موجود ہے، مسکرا کر مجھے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں امی پریشان نہ ہوئیے، جنگل کا بھیڑیا بکری واپس لے کر آ رہا ہے. تو بچپنا ہے میرے کریم رسول کا. مجھے بتائیں آپ کو اس کنات کے پیچھے کچھ نظر آ رہا ہے؟ مجھے سامنے دیوار سے پہلے تک کچھ نظر نہیں آ رہا ہے. اور اللہ کے رسول کیا فرما رہے امی بیٹے گھر میں ہیں، پریشان نہ ہوئیے، وہ جنگل کا بھیڑیا بکری واپس لے کر آ رہا ہے. بھیڑیا بکری کا دوست ہے دشمن ہے؟ دشمن ہے. حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ابھی تھوڑی دیر گزرتی ہے، دروازہ بجتا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے کوئی دستک دے رہا ہو. فرماتی ہے میں نے جا کر دروازہ کھولا تو دیکھ کر منظر حیران رہ گئی ہوں. ارے میری بکری موجود ہے اور ساتھ میں بھیڑیا کھڑا ہوا ہے. اس بھیڑیے کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. اس بھیڑیے نے روتے ہوئے انسانوں کی طرح آواز دے کر کہا اے حلیمہ مجھے محمد رسول اللہ کا دیدار بھی کرا دے اور ماں پہ بھی دلا دے. میں نے اپنا رزق سمجھ کر اس بکری پر حملہ کیا، اس کو میں اٹھا کر غار میں لے گیا، اس کی گردن توڑنا چاہتا تھا، اسے میں کھانا چاہتا تھا. اس بکری نے مجھ سے کہا تو جانتا ہے میں محمد رسول اللہ کو دودھ پلاتی ہوں. جب اس نے مجھے یہ کہا اے حلیمہ میرا تو ہوش بھول گیا کہ میں نے کتنا بڑا ظلم کیا، میں رسول اللہ کی بکری اٹھا کر لے آیا. اے حلیمہ اپنی بکری واپس لے لیجئے اور اس یار کا دیدار کرا دیجئے. تو یہ روایت ہے اور جسے علماء تواتر کے ساتھ بیان کرتے ہیں. حلیمہ فرماتی ہے 7 سال کی عمر ہے میرے رسول کی، میرے گھر میں موجود ہے. ایک روایت میں 6 سال کی بھی ہے، میرے آقا گھر کے اندر موجود ہے. آپ واقعی ہوتا کیا ہے کہ میں نے اپنے آقا سے عرض کیا محبوب آپ جنگل نہ جائیے گا، آج گھر میں رہیے. میں جی بھر کے آپ کے دعا کے چہرے کو دیکھنا چاہتی ہوں، وہ لیل کی زلفوں میں کنگھا کرنا چاہتی ہوں، وہ لیل کی امبرین زلفوں میں تیل لگانا چاہتی ہوں. آج میں آپ کو جو ہے جی بھر کے دیکھوں گی. ہم گھر کے صحن کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، میرا بیٹا بکریاں لے کر نکل گیا، تھوڑی دیر میں واپس آیا، آ کر کہنے لگا امی جان آپ کی بکری کو جنگل کا شیر لے گیا ہے. حلیمہ فرماتی ہے مجھے دکھ ہوا، میں نے دل کی دل میں یہ افسوس کا اظہار کیا، اپنے دل میں اظہار کیا، زبان سے نہیں کہا. مجھے دکھ اور قلق ہوا کہ نقصان ہو گیا ہے. اتنے میں آقا جو سامنے بیٹھے ہیں مسکرانے لگے اور میں امی چلو جنگل کے شیر سے بکری چھڑا کر لاتے ہیں. نگاہ مصطفیٰ دیکھ رہی ہے نا. یہاں ایک مولانا صاحب آئے تھے، میں مسجد کا نام بھی لیتا مولانا کا نام بھی لیتا. میں نے پھر انتظام سے کہ اس پر پابندی لگوائی. اس مولوی نے کہا نبی تے میرے وانگو ہا اودی بھی 2 اکھا سن میری بھی 2 اکھا سن. میں نے کہا بغیرت تیری آنکھیں نہ نکال لے، بدبخت تیری زبان کاٹ کر کتوں کو نہ ڈال دے. کمینے تو زکاة کھاتا ہے، حلال اور حرام کی تجھے تمیز نہیں ہوگی، تو اپنے آپ نبی سے ملا رہا ہے. تو کتنا بڑا بے شرم ہو گیا تو. کوئی بیٹا یوں کہہ دے نا بیٹا میں اپنے باپ سے اچھا ہوں، کوئی بیٹا کہہ دے میں اپنے باپ سے اچھا ہوں، تو لوگ کیا کہیں گے حرامی ہے. کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ چھکے کیا اکثر. یہاں تو ہم نماز ان کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، جنازے انہیں سے پڑھوا رہے ہیں، بچے بھی انہیں کے وہاں پڑھا رہے ہیں. سوچیں بھائی لمحہ فکری ہے نا ہمارے لیے. جڑا کچھ منہ چاہنے ماں کی بھونک بازی کر کے لگے ہوئے کمال نکالنی. ساڑی گھر تو خاموش. میرے پیو دے بارے میں گال کرے میں 7 نسلہ کھگال چھوڑے نا. جڑا نبی دی ذات دے انگلی چاہے، اہل بیت دے انگلی چاہے، اصحاب رسول دے انگلی چاہے، ایسا خاموش خاموش نہیں. یہ فراز دے خاکے بنے میرے رسول دے.
اساں انہاں بائیکاٹ کیتا انہاں دا وہ بسکٹ دیتے ہوتے ہیں انہوں نے پروڈکٹ ہوئے ہوگی دیتی کام ہوئے تھے سمجھ نہیں نا ہمیں خدا کی قسم رشتہ تعلق صرف رسول کی ذات سے ہے میرے بابا جی رحمت اللہ فرماتے ہیں بیٹا کہو یا رسول اللہ تجھے چاہوں تیرے چاہنے والوں کو چاہوں تجھے چاہوں تیرے چاہنے والوں کو چاہوں حلیمہ فرماتے ہیں مجھے بتائیے ذرا غور کیجئے توجہ اللہ کے رسول بیٹھے تو گھر میں ہیں سرکار بیٹھے تو صحن کے اندر ہیں شیر جو ہے بکری اٹھا کر لے گیا ہے ماں سے کہہ رہے ماں پریشان نہ ہو چلتے ہیں بکری چھڑا کر لاتے ہیں اس کے مطلب رسول کی نظر جنت جنگل کو دیکھتی ہے نا کہ شیر نے بکری کچھ نہیں کہا حضرت حلیمہ فرماتے سرکار گھر سے باہر نکلتے ہیں میں بھی رسول اللہ کے ساتھ باہر جاتی ہوں ارے دھوپ نکلی ہوئی ہے اچانک جیسے سرکار نے باہر قدم رکھا ایک بادل کا ٹکڑا میرے رسول پر سایہ فغن ہو گیا اس بادل کے سائے کے اندر جو ہے ہم جنگل کی طرف روانہ ہوئے بستی کے لوگوں میں بات پھیل گئی کہ اللہ کے رسول جو ہے وہ بکری چھڑانے کے لیے جا رہے ہیں ارے ساری بستی اکٹھی ہمارے پیچھے پیچھے چلتی ہے اللہ کے محبوب جنگل میں پہنچے ایک ریت کے ٹیلے پر کھڑے ہوئے آواز دے کر کہا اے جنگل کے درندوں میری ماں کی بکری کو لے آؤ بس یہ آواز پھیلنی تھی ارے قرآن نے کہا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى یہ اپنی تعریف سے نہیں بولتے بلکہ میں رب ان کی زبان پر بولتا ہوں میں انہیں جو وحی کرتا ہوں یہ وہی کہتے ہیں آقا کی آواز جنگل میں پھیلنی تھی چرند پرند درند آگے لگے جو بھی آتا رسول کریم کے قدموں کو سجدہ کرتا ایک جانب کھڑا ہو جاتا دیکھنے والوں نے دیکھا ارے جھاڑیوں سے شیروں کا خول برآمد ہوا 5-7 شیر ہے درمیان میں بکری بڑے اعزاز سے چلتی ہوئی آ رہی ہے آگے گئے جو شیر ہے اس کی آنکھوں سے آنسو کی میرے رسول کے قدموں کو بوسہ دیتے ہیں سجدہ کرتے ہیں اب رسول کریم خطاب فرما رہے ہیں شیر سے اور وہ شیر میرے رسول کے سامنے نظر جھکا کر جواب دے رہا ہے انسانوں کی طرح آقا کریم فرمایا تو نے میری ماں کی بکری اٹھا کر میری ماں کو تکلیف کیوں پہنچائی تو شیر نے کیا کہا اس نے کہا یا رسول اللہ آپ روزانہ جنگل میں آتے تھے بکریاں چرانے کے لیے آتے تھے ہم شبت دیدار سے اپنی پیاس بجھا لیا کرتے تھے جھاڑی میں چھپ کر آپ کا دیدار کر لیا کرتے تھے آپ ادھر جاتے ہم چپ کے آپ کے پیچھے ہوتے آپ ادھر گھومتے ہم چپ کے ادھر کو نکل آتے جدھر آپ جاتے تھے آقا جب تک آپ جنگل میں رہتے تھے ہمیں نہ بھوک کا احساس ہوتا تھا نہ پیاس کا احساس ہوتا تھا ہمیں نہ کسی قسم کی ٹینشن کوئی نہیں ہوتی تھی آقا آپ آج بکریاں چرانے تشریف نہیں لائے ہمیں پریشانی لاحق ہو گئی ہمارا دل کیسے کٹے گا ہماری رات کیسے کٹے گی ہمارا سکون اور اطمینان ہمیں کہاں سے حاصل ہوگا آقا ہم نے پلاننگ کی کہ آپ کی ماں کی بکری اٹھا لے آپ بکری چھڑانے آئیں گے ہم آپ کا دیدار کر لیں گے پوچھیا شیر تو آقا نے بکری کیوں بکری پھڑ کے لے گیا سا مڑ شیر نے آگو یا کیا مڑ شیر نے آگو یا کیا دیدار جو تیرا کرنا سی وہ شیر ایک جانور کا میں ذکر کروں رسول کریم کی محبت میں جانوروں کو تو خدا کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں کائنات وقت ختم ہو جائے میرے رسول کی عظمت کے باب کی ایک سطر بھی پوری نہ ہو تو اللہ نے وہ محبوب میں عطا فرمائے ہیں جن کا میلاد جن کی محبت جن کا میلاد میں دعوے سے کہہ رہا ہوں ہر نبی نے منایا ہے ہر نبی نے جن کا میلاد منایا تم تو کہتے ہو کسی نبی نے میلاد منایا کسی صحابی نے میلاد منایا وہ اللہ عقل کے اندھو اللہ نے تمہاری عقلوں پر پردے ڈالے ہوئے ہیں تمہیں محبت کے رسول سے رب نے دور کر دیا ہے تم صرف تم مسلمان رہ گئے ہو یزیدی مسلمان بن رہے ہو ارے حسینی مسلمان بنتے تو عظمت مصطفیٰ سمجھ میں آ جاتی قبر میں جب جاؤ گے نا قبر میں وہاں 3 سوال ہوتے ہیں پڑھے لکھے دوست موجود ہیں 3 سوال ہوتے ہیں پہلا سوال ہوگا من رب ہوگا تیرا رب کون ہے بندے کہ ربی اللہ میرا رب اللہ ہے میں بالکل شارٹ انداز میں میرا رب اللہ ہے دوسرا سوال ہوگا ما دین ہوگا تیرا دین کیا ہے بندہ کہتا ہے دین الاسلام میرا دین کیا ہے میرا دین کیا ہے اسلام ایماندار سے بتائیے چاہیے کسی بھی مسلک کے مولوی سے یہاں بھی ڈنڈی مارتی تیسرا سوال ہوگا من نبیوں کا جھوٹ بولتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں دعوے سے کہہ رہا ہوں جھوٹ بولتے ہیں کہ جی پوچھا جائے گا من نبیوں کا کیوں ڈنڈی مارتے ہو حدیث میں کیوں زبانیں خراب کرتے ہو
کیوں نہیں دیتے؟ ان 2 سوالوں پر نجات نہیں ہے، جا کر پوچھے کسی بھی عالم سے، کسی بھی مولوی سے، ان 2 سوالوں پر نجات ہے؟ دونوں سوال توحید کے، کہہ دیا من ربوں کا، ما دینوں کا، میرا دین اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، میرا رب اللہ ہے، لیکن نجات نہیں ہوگی، فرشتے چھوڑیں گے نہیں، پھر کیا ہوگا؟ رحمت عالم تیری قبر کے اندر موجود ہوں گے۔ ایک روایت میں قبر دے کر رسول اللہ کے مزار تک ارے سارے پردے ہٹ جائیں گے، آقا کریم سامنے جلوہ گر ہوں گے، فرشتے انگلی کا اشارہ کریں گے، ما کنتا تقولو فی حق ھذا الرجل، ان کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ کہتا ہے نہیں، کہتا تھا۔ ان کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ تو اعلیٰ حضرت ترجمانی کرتے ہیں، اب ہمارے قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں میں گروں، گر فرشتے بھی اٹھائے تو میں ان سے یوں کہوں، اب تو پائے ناسے میں فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دلربا کے واسطے، جی کر دے مر جانا جس دن دائے سنیائے، وچ قبر دے آقا نے دیدار کرانا ہے۔ حضرت بلال کو دیکھیں نا، حضرت بلال کو، حضرت بلال کا آخری ٹائم ہے، آپ اس طرح مرگ پہ ہیں، آخری وقت ہے، آپ کی بیوی ساتھ بیٹھی ہے، جب آپ کی روح نکلنے لگے تو بیوی نے رو کر کہا، ہائے افسوس کی بات، ہائے دکھ کی بات، ہائے غم کی بات۔ آپ نے نگاہ کھول کے بیوی سے کہا، یہ نہ کہ دکھ کی بات، غم کی بات، بلکہ کہ واہ خوشی کی بات، واہ مسرت کی بات، واہ 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 واہ، ارے یہ غم کی بات نہ کر۔ بیوی نے رو کر کہا، حضور آپ دنیا سے جا رہے ہیں، میرے لیے تو غم اور دکھ کی بات ہے۔ آپ نے کہا نہیں نہیں، تجھے سمجھ نہیں آیا، اللہ کی قسم میں قبر میں جاؤں گا، سرکار کا دیدار ہوگا، میرے لیے تو خوشی کی بات ہے۔ تو ان کو ہے نا جن کو سمجھ ہے، پھنس جاؤ گے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، ارے ٹھوکریں کھاتے پھرو گے، ان کے در پہ پڑ رہو، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا۔ ابھی باتیں بہت ساری کرنی تھی لیکن ٹائم ختم ہو گیا، تو کوشش کریں آج وعدہ کریں ہاتھ اٹھا، وعدہ کریں ہاتھ اٹھا کہ آج کے بعد نماز قضا نہیں کریں گے۔ ہاتھ اٹھا کے، آج کے بعد نماز قضا، آج کے بعد ماں باپ کے سامنے اونچا نہیں بولیں گے، آج کے بعد رسول کریم کی ذات پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میری ان الفاظوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں سوچا تھا میرے پاس 2 چھوٹے بچے موجود ہیں، اس میں ایک بچہ یتیم ہے اور ان کو ذرا ثنا خوانی سکھا رہے ہیں، تو میں اپنے ٹائم میں سے ان کو 2-3 منٹ دیتا ہوں، ایک کلام پڑھیں گے، آپ ان کی خدمت کر دیجیے۔ چلے کوئی ان کا بچہ